لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان الأرض. الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي الممجد ورسول المصدق سمع في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد صلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقدين المنتجبين وعظم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات سامعین گرامی قدر، قابل احترام کرم ہے چہردہ معصومین کا، اور خصوصی صدقہ ہے بی بی شہزادی کونین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسی حورا یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. قرآن حکیم فرقان مجید کہ جس میں ذرہ برابر کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کے آگے تمام کلام پست نظر آتے ہیں. یعنی اگر کلام کو دیکھا جائے اور کلام کی منزل دیکھی جائے تو آپ کو بہت سارے کلام دنیا میں ملیں گے، بہت ساری گفتگو دنیا میں ملے گی، بہت ساری کتابیں دنیا میں ملیں گی، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس لیے کہ کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آج ہم کچھ بول رہے ہیں، کل کچھ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی انسان دھیرے دھیرے اپنے آپ کو مرتب کرتا ہے، اپنی زبان کو صحیح و سالم کرتا ہے. پہلے زبان میں لکنت تھی، آج وہ دور ہے کہ زبان سے لکنت ختم ہو گئی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کلام میں تبدیلی آ گئی. پہلے مذکر کہتے تھے، اب مذکر کہہ رہے ہیں. تو کیا ہے؟ یہ کلام میں تبدیلی آ گئی. تبدیلی کیسے آئی؟ کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے کلام میں تبدیلی آتی رہے. تبدیلی آتی کیسے ہے؟ کہا تبدیلی علم کے ذریعے آتی ہے، معرفت کے ذریعے آتی ہے. اگر علم ہے، انسان دھیرے دھیرے علم کی طرف قدم آگے بڑھا رہا ہے تو اس کے کلام میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے. لیکن تمام کلام ایک طرف، لیکن اللہ کا کلام ایک طرف. کہا کیوں؟ کہا تمام کلام میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن کلام اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جس طرح سے 1400 سال پہلے کلام خدا تھا، اسی طریقے سے آج بھی کلام خدا ہے. ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہے، زبر و زیر کا رد و بدل نہیں ہے، نقطے کا کوئی بدل نہیں. جیسے خدا کا کلام اس وقت موجود تھا ویسے ہی خدا کا کلام آج بھی موجود ہے. اس کا مطلب کہ تمام کلاموں میں سب سے بڑا کلام اللہ کا کلام ہے. اسی لیے علم حاصل کرو، تمام چیزوں کا علم حاصل کرو، لیکن کلام خدا کا علم ہونا واجب ہے اور ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا.
تو قرآن مجید اور فرقان حمید، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ صلی علی محمد والے، یہ قرآن کی آیت اللہ نے جو قرآن مجید میں رکھی، یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آیتیں اہل بیت کرام کے شان میں نازل ہوئی، اس مرکز کا نام جناب سیدہ ہے۔ اس مرکز کا نام، اس آیت کے مرکز کا نام جناب سیدہ ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، اسی آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جب آیت تطہیر نازل ہوئی، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی علی محمد، جیسے ہی آیت تطہیر نازل ہوئی تو جبریل امی نازل ہوئے۔ نازل ہونے کے بعد کہا پروردگار اس چادر کے نیچے کون افراد ہیں، کون ہستی ہیں، کون لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا جبریل اس چادر کے نیچے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یعنی فاطمہ ہے، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے۔ آپ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیونکہ جب تعارف کا معاملہ آتا ہے، تعارف کی منزل آتی ہے، تو ہمیشہ رشتوں کا تعارف گھر کے کسی بڑے سے کیا جاتا ہے۔ بھائی ہر رشتے کا تعارف کسی سردار سے کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے جب رشتے کا تعارف کروایا تو اللہ نے کہا کہ یہ فاطمہ، اس کے بابا، اس کے شوہر، اس کے بچے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتا کہ یہ محمد، اس کی بیٹی، اس کے داماد، اس کے نواسے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میں کہوں گا اے پروردگار، یہ کیوں نہ کہا؟ تو نے فاطمہ کو مرکز کیوں بنایا؟ عجب نہیں اللہ کہے کہ اگر میں کہہ دیتا کہ یہ محمد، اس کی بیٹی، اس کے داماد، اس کے نواسے، تو آج دنیا میں نہ جانے محمد کے کتنے داماد ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں نہ جانے محمد کے کتنے داماد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے فاطمہ کو مرکز بنایا۔ یہ فاطمہ، اس کے بابا، اس کے شوہر اور اس کے بچے۔ اچھا، مرکز جناب سیدہ کو بنایا۔ اللہ نے کہا کہ اگر میں محمد کو بولتا، محمد کا نام لیتا کہ یہ محمد، تو بھائی اس کے بعد میں نے نام تو نہیں لیا نا کہ کون سا داماد، کون سا بچہ، کون سے نواسا، نام تو نہیں لیا اس کے بعد۔ محمد، اس کی بیٹی، اس کے داماد۔ اگر محمد کا نام لیتا، غور کریں، اگر محمد کا اللہ نام لیتا کہ محمد اس کا داماد، اس کی بیٹی، اس کے نواسے، تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ والا داماد، لوگ کہہ دیتے ہیں وہ والی بیٹی۔ اللہ نے جناب زہرا کو مرکز بنا کر مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو فاطمہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے۔ صرف فاطمہ کا نام لیا ہے کہ فاطمہ، اس کے بچے، اس کے شوہر، اس کے بابا۔ تو لہٰذا فاطمہ کا نام لے کر اللہ نے بتایا کہ فاطمہ صرف رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کا نام ہے۔ اگر اور بیٹیاں ہوتی تو اللہ اور لوگوں کا بھی نام ضرور لیتا۔ تو لہٰذا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کروایا، فاطمہ کے ذریعے سے پہچان کروائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سردار، جو سردار ہوتا ہے، اس کے ذریعے تعارف کروایا جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہاں پر کوئی ایک سردار نہیں ہے، یہاں جتنے ہیں تمام کے تمام سردار ہیں۔ بھائی محمد نبیوں کے سردار، علی سید الاولیاء، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، بی بی سیدہ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہ نے کہا کہ اگر ایک سردار ہوتا تو میں اس کو مرکز بناتا۔ یہاں تو سارے سردار ہی سردار نظر آ رہے ہیں، سارے سردار ہی سردار نظر آ رہے ہیں، اور فاطمہ ہے طہارت کی سردار، تو لہذا فاطمہ کو مرکز بنایا ہے۔ نگاہ قدرت میں اگر طہارت، کیونکہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے نا، آیت تطہیر نازل ہوئی
تو جناب زہرا نگاہ قدرت میں سب سے طاہر خاتون کا نام ہے. تو اللہ نے جب طہارت کی منزل دیکھی تو جناب سیدہ کو مرکز بنایا کہ جناب سیدہ طہارت کی مرکز ہے. طہارت کی مرکز اس لیے ہیں، یہ صرف مرکز طہارت نہیں ہے بلکہ مرکز نبوت بھی ہے، اب مرکز امامت بھی ہے. اب 3 رشتے ایک ساتھ رکھا اللہ نے. آپ دیکھیں آیت تطہیر میں بھی 3 رشتے، بھائی فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. آیت تطہیر میں 3 رشتے. آیت مباہلے میں چلے جائیے وہاں بھی 3 رشتے. آیت مودت میں چلے جائیے وہاں بھی 3 رشتے. یعنی اللہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے. جہاں بھی اللہ نے بات کی وہاں جناب سیدہ کو مرکز بنایا. اب مرکز بنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہاں صرف 3 رشتے نظر آ رہے ہیں. ایک رشتہ سیدہ کے بابا، ایک رشتہ سیدہ کے شوہر، ایک رشتہ سیدہ کے باپ کے بچے. یعنی 3 رشتے نظر آئے. یہ پورے معاملات میں تینوں آیتوں میں اگر دیکھا جائے تو تینوں رشتے جناب سیدہ سے منسوب کیا. منسوب کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ سنو، اب بعد رسول جب خلافت کی منزل آئے تو وہاں پر یہ نہ دیکھنا کہ کون نبی کا صحابی ہے. بھائی رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے 3 رشتہ دیا جناب سیدہ سے. 3 رشتہ. ایک رشتہ ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، ایک رشتہ ختم. 2 رشتے بچے، ایک امامت اور ایک خلافت. یہ 2 رشتہ جو نبی کے بعد چلا لوگوں میں، نبی کے بعد جو کچھ لوگ خلافت کے منزل میں آئے، کچھ امامت کے منزل میں آئے. تو 3 رشتے اللہ نے جناب سیدہ سے دیے. 3 رشتے جناب سیدہ سے دیے. اور اللہ نے کہا کہ سنو، جب محمد اس دنیا سے چلے جائیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ دیکھنا کہ یہ جو خلیفہ بن رہا ہے یہ جناب سیدہ کا کیا لگتا ہے، جناب سیدہ کا کیا لگ رہا ہے. اگر سیدہ کا شوہر ہے تو بسم اللہ، اگر سیدہ کا بیٹا ہے تو بسم اللہ. لیکن اگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہے تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں، مسلمان کا چنا ہوا خلیفہ ہے. بھائی 3 ہی رشتے تھے نا جناب سیدہ سے. ایک رشتہ ختم، 2 رشتے بچے. تینوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ 3 رشتے جناب سیدہ سے. رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، 2 رشتے بچے. اب بعد رسول کیا دیکھنا ہے کہ ان کا سیدہ سے کون سا رشتہ ہے. اب یہی تو دیکھنا ہے نا کہ ان کا سیدہ سے کون سا رشتہ ہے. اگر کوئی رشتہ نہیں تو یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. لہذا آیت تطہیر اللہ نے قرآن کریم میں نازل کی، اور نازل کرنے کے بعد کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. انما یرید اللہ، صرف اور صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے. یرید کا لفظ استعمال ہوا ہے جب یرید کا فاعل اللہ ہو. انما یرید اللہ، اگر یرید کا فاعل اللہ ہو تو وہاں پر زمانہ حال بھی آتا ہے، زمانہ ماضی بھی آتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی آتا ہے. یعنی اللہ کا ارادہ ماضی میں بھی تھا، اللہ کا ارادہ حال میں بھی ہے، اللہ کا ارادہ مستقبل میں بھی ہے. یعنی انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ وہ اہل البیت سے تمام رجس کو دور کر دے اور ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. اللہ کا ارادہ صرف حال میں نہیں، ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا. جتنی بھی رجس ہیں وہ سب اہل بیت کرام سے دور نظر آئیں گی. اب اس پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسن حسن نہ کرے، حسین حسین نہ کرے.
अली अली न करे, अली अली न करे। भाई जो रिज से दूर है वो कभी अली अली नहीं कर सकता। मैंने यही तो कहा या अली सल्ले अला मोहम्मद। इससे कोई झगड़ा नहीं है। नजासत अहले बैत कराम के करीब नहीं आ सकती। अच्छा आप ये कहेंगे कि कितना दूर है ये रिज्स जो अल्लाह ने रखा, इस गंदगी को जो अल्लाह ने रखा अहले बैत कराम से दूर, तो कितना दूर है। अगर इसको समझना हो तो कुरान करीम की वो आयत अकरबती सात, कयामत करीब है, कुरान कह रहा है कयामत करीब है, सैकड़ों बरस गुजर गए। अब कुरान क्या कह रहा है कि कयामत करीब है, कयामत करीब है, कयामत करीब है। अब आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए ना कि जिसका करीब इतना कर दूर हो, उसका दूर कितना दूर होगा। रिज्क को दूर रखा, अहले बैत किराम से रिज्क को दूर रखा, कितना दूर। कहा जब इसका करीब इतना दूर है तो इसका दूर कितना दूर होगा। यानी रिज्क अहले बैत किराम के आगे दूर दूर नजर नहीं आ सकते, क्योंकि अल्लाह ने रिज्क को अहले बैत किराम से दूर रखा है। तो लिहाजा आयत तथहीर का मरकज जनाब सैयदा को रखा, आए मुबाहले का मरकज जनाब सैयदा को रखा, आए मुअद्दत का मरकज जनाब सैयदा को रखा। क्यों रखा, वजह क्या है? क्या वजह यह है कि लौला लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, आए मोहम्मद अगर तुझे खल्क करना मकसूद ना होता तो मैं इस अफलाक को खल्क ना करता। भाई ये अफलाक को आवाज इतनी काफी है, क्योंकि जितने अफराद हैं उम्मीद है सब तक आवाज पहुंच जाएगी। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, आए मोहम्मद तुझे खल्क करना मकसूद ना होता तो मैं इस अफलाक को खल्क ना करता। फिर क्या कहा, लौला अली लमा खलक़तुका, अगर अली को खल्क ना करना होता तो मैं मोहम्मद को खल्क ना करता। लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा को खल्क करना ना होता ना मोहम्मद को खल्क करता ना अली को खल्क करता। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। आप समझे कि मरकज जनाब सैयदा क्यों है, क्योंकि अली और मोहम्मद का वजूद जनाब ज़हरा के जरिए है। जिस तरीके से अल्लाह अफलाक खल्क ना करता अगर मोहम्मद को ना खल्क करता, अली को खल्क ना करता अगर मोहम्मद को खल्क ना करता, अगर अली को खल्क ना करता, और फातिमा को अगर खल्क ना करता तो दोनों को खल्क करने की जरूरत नहीं थी, दोनों को खल्क ना करता। वक्त तेजी से गुजर रहा है, 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि आज की जो तारीख है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम नम्मा सल्ली अला मुहम्मद शहादत की तारीख, लिहाजा नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद तलवार। क्योंकि तारीख हो और उनका जिक्र ना हो, भाई दादी का जिक्र हो गया है तो पोते का होना तो ज़रूरी है, और ऐसे भी तारीख जिस इमाम की हो उस इमाम का जिक्र होना हर हाल में ज़रूरी है, कि मालूम होना चाहिए कि किसके शान में इस मजलिस को इनेकाद किया गया है, किसकी शहादत की तारीख है। शहादत जनाब मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। आप देखिए कि 57 हिजरी, 1 रजब 57 हिजरी में इमाम पैदा हुए, 1 रजब 57 हिजरी को पैदा हुए, और 7 ज़िलहिज्जा 114 हिजरी को इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। यानी 57 गुणे 2 कीजिएगा तो 114 आएंगे, यानी 57 बरस की उम्र थी इमाम की, ठीक है, 57 बरस की उम्र थी इमाम की। इस 57 साल की ईयर में इमाम ने क्या किया, कौन से कारनामे अंजाम दिए, आप देखें कि वाक़यात इमाम के भरे पड़े हैं। और ज़ाहिरी तौर पर मैं बताता चलूँ, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा सा बताता चलूँ
کہ امام کا نام محمد ہے، نام محمد ہے۔ لقب، 3 لقب جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں، ایک ہادی، ایک باقر اور ایک شاکر۔ یہ 3 لقب امام کے موجود ہیں جو ہر کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ اور اگر کنیت پہ غور کیا جائے تو ابو جعفر، تو جعفر کے والد ابو جعفر ان کی کنیت تھی۔ تو یہ لقب اور کنیت۔ اب ان کے دور کے معاملات دیکھے جائیں تو تاریخ نے لکھا کہ 7 سال کی عمر میں انہوں نے حج کو انجام دیا، حالت حج میں نظر آئے، حج کیا 7 سال کی عمر میں، سب سے کم عمر۔ اور ان کے زمانے کے معاملات میں دیکھا جائے تو باقر، جیسے آپ جانتے ہیں باقر العلوم، ان کا لقب بہت زیادہ مشہور ہے، تمام لوگ جانتے ہیں کہ باقر العلوم سب سے زیادہ مشہور ان کا، کیونکہ ان کے فرزند جعفر صادق علیہ السلام سب سے زیادہ وقت ملا یونیورسٹی کو قائم کرنے کا، اس میں طلاب کو رکھنا، اور ہزاروں ہزار طلاب پڑھتے تھے اور دیگر مقامات پر جاتے تھے اور علم کو پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ جو یونیورسٹی بنائی گئی، یہ جو کالج بنایا گیا اس دور میں، اس کی بنیاد کس نے رکھا؟ کہا بنیاد امام محمد باقر نے رکھا۔ امام محمد باقر نے اس کی بنیاد رکھی، یعنی ماحول کو سازگار بنایا، بنیاد رکھی۔ اچھا، ان کے دور میں کیا ہوا؟ ایک وقت کا معاملہ یہ ہے کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں لوگ خود روایت، امام جعفر صادق علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بابا کے ساتھ گھر سے باہر نکلا مدینہ منورہ میں، اور ایک ایسے علاقے میں گیا کہ جہاں عیسائی رہا کرتے تھے، عیسائی کا علاقہ تھا، عیسائی لوگ وہاں رہا کرتے تھے۔ اب وہاں ایک پوپ آیا ہوا تھا، پادری، جو درس دینے کے لیے وہاں پر موجود تھا، آیا ہوا تھا، بہت نام مشہور تھا، لوگ دور دور سے اس پوپ کے پاس آتے تھے تاکہ کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ تو امام خود فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ میرے بابا نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور لے کر اس علاقے میں چل دیے، مدینہ منورہ کے اس علاقے میں پہنچے۔ اچھا، اس پوپ نے جب دیکھا، کیونکہ مجمع لگا ہوا تھا، لوگ بھرے پڑے ہوئے تھے، بھائی دیکھنے کے لیے لوگ موجود تھے۔ امام خود روایت کرتے ہیں کہ جب اس پوپ نے دیکھا، اس پادری نے دیکھا کہ ہم آ رہے ہیں، تو دور سے اس پادری نے دیکھا کہ 2 شخصیت ہے، اور ایسی شخصیت ہے کہ جس کے چہرے سے جلال نظر آ رہا ہے، روب نظر آ رہا ہے، یعنی ایک الگ کشش نظر آ رہی ہے۔ اس پوپ نے کہا کہ ہٹو ہٹو، انہیں راستہ دو تاکہ یہ آ جائیں، میرے پاس آئیں، ہٹو ہٹو راستہ دو۔ تمام لوگ ہٹے، دونوں ہستی، دونوں امام وارد ہوئے، اس پوپ کے پاس پہنچے۔ اچھا، جیسے ہی اس پادری کے پاس پہنچے تو پادری نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ہم میں سے ہیں، یعنی عیسائی میں سے ہیں، یا اس محمد کے طرفدار ہیں، یعنی مسلمان، آپ کدھر سے ہیں؟ تو کہا کہ ہم امت محمد میں سے ہیں۔ کہا اچھا امت محمد میں سے ہیں، اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ ان کے علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ پادری کہہ رہا ہے ان کے علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے ہیں؟ امام نے کہا کہ ہم جہلا میں سے نہیں ہیں۔ دیکھیے، باقر العلوم، علم کے سینے کو چاک کرنے والا، دوبارہ کاشت کرنے والا، اس کو کہتے ہیں باقر، کاشت کرنے والا، سینے کو پھاڑ کے علم نکالنے والا، اس کو کہتے ہیں باقر۔ کہا کہ ہم جاہل میں سے نہیں ہیں، جہلا میں سے نہیں ہیں۔ کہا کہ اچھا تو کچھ سوالات ہیں، اس کا جواب دے دیجیے۔ کہا بسم اللہ، بھائی امام آئے اسی لیے تھے تاکہ جواب دیے جائیں۔ تو اس پوپ نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں سورج صرف ایک بار چمکا، نہ اس سے پہلے کبھی چمکا تھا نہ اس کے بعد کبھی چمکے گا، وہ کون سی زمین ہے؟ مولا نے سنا، امام محمد باقر علیہ السلام نے سننے کے بعد مولا نے جواب دیا، کہا کہ وہ زمین دریائے نیل والی زمین ہے، کہ جب موسیٰ اپنی قوم والوں کو لے کے جا رہے تھے اور فرعون پیچھے پڑا ہوا تھا
کہ قتل کر دیں، تو وہاں اللہ نے دریا میں راستہ بنایا تو سورج کی روشنی اس راستے پہ پڑی۔ پھر سے جب دریا ملا تو نہ اس سے پہلے کبھی سورج چمکا تھا نہ اس کے بعد کبھی چمکے گا، بس وہی ایک مرتبہ اس زمین پر سورج چمکا۔ اچھا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ نے تو کہا تھا آپ عالم نہیں ہیں، کہا کہ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ ہم جاہل میں سے نہیں ہیں، یعنی جہلا میں سے نہیں ہے۔ کہا اچھا ایک اور سوال کا جواب دے دیجیے۔ کہا کون سے سوال کا جواب؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں، وہ کون سے دو بھائی ہیں کہ جو پیدا ایک ہی دن ہوئے اور ایک ہی دن اس دنیا سے گئے، یعنی انتقال کر کے گئے، اب پھر بھی دونوں کی عمر سیم رہی، ایک رہی، عمر نہ کم نہ زیادہ، پیدا ایک ہی دن ہوئے، مرے ایک ہی دن، دونوں کی عمر سیم تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا۔ دیکھیے سوال پہ غور کیجئے گا، پیدا ایک ہی دن ہوئے، اس دنیا سے ایک ہی دن گئے، انتقال کر گئے، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی سے 100 سال بڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی سوال کیا سوچا کوئی عام آدمی ہو گیا، کیا جواب دیں گے؟ بھائی پھنس جائیں گے، ہم سے کوئی سوال کر دے آدمی دماغ وہ ہو جاتا ہے۔ امام باقر العلوم جیسا لقب پانے والے امام نے فوراً کہا کہ یہ واقعہ ہمارے قرآن میں بھی ہے اور تیرے انجیل میں بھی ہے۔ کہا کون سا واقعہ؟ کہا عزیر اور عزیرہ، یہ دونوں بھائی تھے جو پیدا ایک ہی دن ہوئے اور ایک ہی دن اس دنیا سے انتقال کر گئے، لیکن ایک بھائی جو بڑا بھائی تھا عزیر، وہ 100 سال تک سوتا رہا، 100 سال تک اللہ نے سلا دیا۔ اب وہ جب جاگا، جب سویا تو اس کی عمر جو ہے 49 کی تھی، جب جاگا تو 1 سال زندہ رہا، یعنی 50، اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بھائی کی عمر 149، جب اس کی 49 تھی، جب سو رہا تھا 49، اس کی بھی 49 تھی۔ اب یہ سو گیا، اس کی عمر بڑھتی رہی، یہ سو گیا، اس کی عمر بڑھتی رہی، تو جب جاگا ہے تو اس کی عمر 49 تھی اور اس کی عمر 149، کیونکہ 100 سال تک یہ سوتا رہا اور وہ اپنا عمر بڑھتی چلی گئی، وہاں عمر بڑھ رہی ہے اپنے 1 سال تک زندہ رہے، اس کے بعد دونوں بھائی اس دنیا سے چلے گئے، یعنی دونوں سال، ان کی 50 میں، ان کی 150 میں اس دنیا سے دونوں لوگ ایک ساتھ انتقال کر گئے۔ کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ ہوا ایسے کہ عزیر نے کہا کہ پروردگار تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو عزیر نے کہا پروردگار ایمان تو رکھتا ہوں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن مجھے دیکھا تو صحیح کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اچھا جب یہ جملہ کہا، اللہ نے کہا عزیر سو جاؤ، عزیر سو جاؤ اور اپنے گدھے کو بھی باندھ دو، اپنا کھانا رکھ دو اور وہیں پر سو جاؤ۔ عزیر سو گئے، تاریخ نے لکھا، قرآن نے لکھا کہ عزیر سو گئے۔ جیسے ہی عزیر سوئے، عزیر نے گدھے کو باندھ دیا، کھانا رکھ دیا اور سو گئے۔ 100 سال تک سوتے رہے، لیکن جب سو کر اٹھے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اے عزیر کتنا سوئے ہو؟ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، یہ پوری قرآن کی آیتیں ہیں۔ عزیر کتنا سوئے ہو؟ تو جناب عزیر نے کہا پروردگار 1 دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہو۔ اللہ نے کہا اے عزیر تم 100 سال تک سوتے رہے ہو، 100 سال تک سوتے رہے ہو، کیونکہ تم نے ہی کہا تھا نا کہ میں مردے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ کہا پروردگار بتا دے کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا اے عزیر وہ دیکھ تیرا اونٹ۔ اب جو اونٹ کو دیکھا تو وہ بھوسا ہو گیا تھا، وہ 100 سال میں ختم ہو گیا تھا، یعنی بھوسا، ہڈیاں بھوسے ہو گئی تھی۔ اللہ نے کہا عزیر اپنے اونٹ کی طرف دیکھ۔ اب جب اونٹ کی طرف دیکھا تو بھوسا پڑا ہوا ہڈی میں جان آئی، ہڈی بننا شروع ہوئی، ہڈی بنی، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھنے لگا،
गोश्त के ऊपर पोष चलने लगा, फिर खून की दौड़ान होने लगी, खून दौड़ने लगा, यहां तक कि गधे में जान आ गई, गधे में जान आ गई, गधा उठ के खड़ा हो गया। अब उज़ैर ने देखा, ए परवरदिगार, इस तरीके से तू मुर्दे को जिंदा करता है, अब मुझे यकीन हो गया है तू इस तरीके से मुर्दे को जिंदा करता है। तो 100 साल तक अल्लाह ने उज़ैर को सुलाया ताकि अपनी करामत दिखा सके गधे के जरिए कि मैं मुर्दे को कैसे जिंदा करता हूं। लेकिन एक जुमला आपको दूं, इशारे में है, अगर समझ ले तो बेहतर है। 100 साल तक गधा, 100 साल तक गधा एक नबी के साथ सोता रहा, लेकिन जब उठा फिर भी गधा उठा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी गधा किसी नबी के साथ सो जाए, जब उठेगा तो गधा ही उठेगा, इंसान नहीं हो सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बोले। इसी तरीके से जब ये 100 साल के बाद जागे हैं, तो जागने के बाद अपने भाई के घर गए, और जाने के बाद जब भाई ने देखा, भाई ने देखने के बाद कहा कि अरे आप तो मेरे भाई से बिल्कुल मुशाबे हैं, बिल्कुल आपका चेहरा, क्योंकि उनकी उम्र कितनी है, उनकी उम्र कितनी है ना भाई, जवानी का आलम था जब देखा था, 49 साल के, और वो हो गए हैं 149 साल के, बुढ़ापे की निगाहें देख के कहा कि आपकी शबाहत बिल्कुल मेरे भाई उज़ैर की तरह है। तो जनाब उज़ैर ने कहा कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका भाई उज़ैर हूँ, कोई और नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे सुला दिया था 100 साल के लिए, ताकि वो अपनी कुदरत दिखा सके कि वो मुर्दे को कैसे जिंदा करता है। तो उसके बाद 1 साल दोनों भाई जिंदा रहे और इस दुनिया से चले गए। तो जैसे ही पोप ने सुना, जवाब को हाजिर जवाब सुना, सुनने के बाद लोगों को मना किया कि सुनो सुनो सुनो, इनसे कभी सवाल ना करना। कहा क्यों? क्योंकि अगर इनसे सवाल करोगे और ये जवाब देते रहेंगे, सवाल करते रहोगे, ये जवाब देते रहेंगे, हमारे मानने वाले कम हो जाएंगे, इनके मानने वाले बढ़ते चले जाएंगे। लिहाजा इनसे कभी सवाल न करना, मना कर दिया, दूर कर दिया, सवाल न करना। बात तमाम हो गई। फिर क्या होगा, एक वक्त का वाकया, ये वक्त तो तेजी से गुजर रहा है और वाकया पे वाकया मौजूद है, बहुत सारे वाकया हैं। वो इमाम बाक़िरुल उलूम, फजीलत बेशुमार है और वाकया भी इनके बहुत सारे मौजूद हैं। जैसे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी का पूरा वाकया कि किस तरीके से रसूल ने सलाम भेजा। भाई बहुत बड़ी फजीलत है इमाम मोहम्मद बाक़िर की, किसी को यह फजीलत हासिल नहीं हुई कि रसूल खुदा खुद सलाम भेज रहे थे अपने सहाबी कराम के ज़रिए कि सुनो कि जब बाक़िर आ जाए, जब तुम वो ज़माना पा जाओ कि तुम उस ज़माने में ज़िंदा रहोगे। इमाम हुसैन को अपने आगोश में रसूलुल्लाह ने रखा हुआ था, इमाम हुसैन को चूम रहे थे। इतने में जाबिर आ गए। जैसे ही जाबिर आए तो जाबिर को करीब बुलाया, कहा जाबिर तुम उस ज़माने में ज़िंदा रहोगे जब मेरा एक वारिस बाक़िर नाम से आएगा, और सुनो जब तुम उस ज़माने में रहोगे ना, जब वो आ जाए तो वो उनको मेरा सलाम कहना कि रसूल ने आपको सलाम भेजा। तो तारीख़ ने लिखा कि वक्त गुज़रता रहा और जाबिर जब तक देखने के लायक थे, हर मस्जिद में, हर वो जगह जो मुक़द्दसात थी, जाबिर जाया करते थे और ढूंढते रहते थे, तलाश में लगे रहते थे कि बाक़िर कहाँ है। जब देखना बंद हो गया, बिनाई ख़त्म हो गई, तब तारीख़ ने लिखा कि अब इन्होंने क्या किया, अब ये बोलना शुरू कर दिया, बाक़िर बाक़िर बाक़िर। जहाँ चाहते थे, चौराहे पर, गली में, कहीं भी जा रहे हैं, एहसास हो रहा है तो बस बाक़िर बाक़िर ज़बान पर मौजूद रहता था। यहाँ तक कि लोग इनको दीवाना समझ रहे थे, यानी पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए। लेकिन ये तो जानते थे कि रसूल खुदा ने कहा है, पुराएगा नहीं कहा होगा। वो दौर आया कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम बाक़िर को लेकर जाबिर के पास आए। आने के बाद कहा कि बाक़िर, जाबिर के पेशानी को बोसा दो, पेशानी को बोसा दो। इमाम बाक़िर ने जाबिर के पेशानी को बोसा दिया, चूमा। जैसे ही चूमा, खुशबू महसूस हुई जनाब जाबिर को, खुशबू जैसे ही महसूस हुई, फ़ौरन कहा कि मौला, रसूल खुदा ने आपको अपना सलाम भेजा है। ये बाक़िर उस हस्ती का नाम है
ایسی عظمت کسی اور امام کو نہیں ملی کہ رسول خود سلام بھیج رہے ہوں کسی صحابہ کرام کے ذریعے۔ بچپن کا عالم ہے، کنویں میں گر گئے، کنویں میں گر گئے، مجمع لگا ہوا ہے کہ بچہ کنویں میں گر گیا، باقر کنویں میں گر گئے، لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ لوگوں نے سوچا کہ باقر ختم ہو گئے ہیں، ادھر امام کے گھر پر امام نماز میں مشغول ہیں، چوتھے امام نماز میں مشغول ہیں۔ زوجہ جیسے ہی کانوں میں آواز پہنچی، نرجس خاتون جیسے ہی کانوں میں آواز پہنچی ہے تو آ کے دیکھا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر کچھ نہیں کہا۔ اور کوئی خاتون ہوتی تو فوراً کہتی نا جا کے جاؤ بچہ گر گیا ہے، جا کے نکالو، نماز میں مشغول کیوں؟ کیونکہ یہ عظمت جان رہی ہے امام کی، خاموش کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، جلدی جیسے نماز سے فارغ ہوئے، زوجہ نے بتایا، فوراً کنویں کے پاس گئے۔ اب جیسے ہی باپ کو آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ ان کا فرزند گرا ہے، ہٹو ہٹو راستہ دو، امام کو آنے دو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کنویں کے پاس آئے، جیسے ہی کنویں کے پاس آئے تمام لوگوں نے دیکھا کہ امام نے ہاتھوں کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد کہا، اے کنویں کے پانی، میری امانت مجھے واپس کر دے۔ جیسے یہ جملہ کہنا تھا، پانی کنویں کا اوپر ہوتا گیا، اتنا اوپر ہوا، اتنا اوپر ہوا کہ امام محمد باقر کنویں کے پانی کے اوپر نظر آئے۔ امام نے ہاتھ بڑھایا، امام محمد باقر ہمک کر چوتھے امام کے آگوش میں چلے آئے۔ تاریخ نے لکھا کہ یہاں تک کہ امام کا لباس بھی ترنا تھا، امام محمد باقر کا لباس بھی ترنا تھا، یعنی کنویں کے پانی میں لباس تک ترنا کیا، ہمک کر فوراً بابا کے پاس۔ لوگوں نے کہا کہ مولا امام کب سے گرے ہوئے تھے، کافی وقت ہو گیا، بھائی امام کا لمبا لمبا سجدہ رہا کرتا تھا، کتنا وقت مولا ہو گیا، آپ اتنے وقت سے کر کیا رہے تھے؟ کہا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ کہا کہ مولا بیٹا کنویں میں گر گیا، کیا آپ کو فکر نہیں تھی کہ بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ تو مولا نے کہا کہ سن، میں اس خدا کی عبادت کر رہا تھا، جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا مطمئن دل، میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی، جس طریقے سے میں روزانہ کرتا تھا اسی طریقے سے۔ یہ امتحانات ہوا کرتے تھے امام کی، ہر منزل میں امام نظر آئے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام بہت عظمت والی شخصیت ہے، اور یہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے علم کو پھیلانا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ علم پھیلتا ہوا پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ ہر طریقے کا علم امام نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور آپ دیکھیں، ان پر رونے کے لیے، ان پر آنسو بہانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کربلا کے میدان میں 2.5 سال کی عمر تھی امام محمد باقر علیہ السلام کی، 2.5 سال کی عمر تھی کربلا کے میدان میں۔ تاریخ میں 2.5 سال لکھا ہے، لیکن اگر 57 ہجری سے دیکھا جائے تو 3.5 سال یا 3 سال آپ لے سکتے ہیں۔ تو 2.5 سال یا 3 سال کی عمر امام کی تھی کربلا کے میدان میں، کہ جب مدینہ منورہ سے امام حسین کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ میدان کربلا میں امام گئے، اور امام ہر واقعات کے خود شاہد رہے کہ جو بھی میدان کربلا میں ہوا، زینب ام کلثوم اور تمام بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، امام سب منظر دیکھ رہے تھے، خیموں میں آگ لگائے گئے، امام منظر دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب بازار شام میں پہنچے ہیں، بازار شام میں پہنچے تو بازار شام کا واقعہ امام نے بیان کیا کہ جیسے ہی ہم بازار شام میں پہنچے تو بہت سارا ظلم بازار شام میں ہوا۔ بازار شام میں یہ ہوا کہ جیسے ہی ہم بازار شام میں پہنچے ہیں تو منادی نے ندا دی کہ آؤ آؤ دیکھو یہ باغی آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، عورتوں نے کھولتا ہوا پانی لیا، ایک بلندی پہ کھڑے ہو کر ہمارے اوپر پانی بھی ڈالا کرتی تھی، اب پتھروں سے مارا بھی کرتی تھی۔ امام نے کہا کہ اتنا بڑا ظلم ہم پر ہوا کہ جب ہم دربار میں پہنچے تو میرے بابا پہ اتنا بڑا ظلم ہوا
کہ یزید اپنے دربار میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے بابا زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار طور تھا۔ یزید اپنے تخت پر تھا، میرا بابا بیڑیوں میں جکڑا ہوا زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ امام امام کے دور میں امام کے چاہنے والوں نے بڑا سوال کیا کہ امام آپ کے دور میں سب سے بڑا ظلم کون سا ہوا؟ کربلا کے میدان میں آپ کے سامنے سب سے بڑا ظلم کون سا ہوا؟ تو امام نے بتایا کہ بہت سارے ظلم ایسے تھے جو میرے سامنے غمزدہ تھے، جو برداشت کے قابل نہ تھے، یہاں تک کہ امام نے جب آخری وقت آیا، حشام ابن عبد الملک ملعون نے امام کو زہر دغا سے شہید کیا۔ جس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، اسی طریقے سے حشام بن عبد العزیز نے امام کو زہر دغا سے شہید کیا۔ جیسے ہی امام کو زہر دیا گیا، امام نے زہر کو نوش کیا۔ امام نے فوراً اپنے فرزند جعفر صادق کو قریب بلایا، بلانے کے بعد وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، تمہیں معلوم ہے نا کہ معصوم کو غسل معصوم ہی دیتا ہے، معصوم کو کفن معصوم ہی پہناتا ہے، معصوم کو دفن معصوم ہی دیتا ہے۔ اے میرے بیٹے، قبر میں تم ہی اترنا، اے میرے بیٹے غسل تم ہی دینا، اے میرے بیٹے کفن تم ہی پہنانا۔ جب امام اس دنیا سے جانے لگے تو امام نے ایک وصیت کی، اے میرے بیٹے یہ 800 درہم رکھ لو اور یاد رکھنا، یہ 800 درہم رکھو، اس درہم سے 10 دن مجلس میرے نام سے قائم رکھنا۔ اب بھی میدان مینا میں امام کے نام پہ مجلس ہوا کرتی ہے، یہ امام کی وصیت تھی کہ میرے نام سے مجلس کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں میرے جد کے مصائب پڑھے جائے، میرے جد پہ مظالم ڈھائے گئے، ان تمام مظالم کو پڑھے جائے۔ ہاں عزادارو، امام کی خواہش تھی، امام نے درہم کو چھوڑا تھا تاکہ مجلس ہو سکے، اس مجلس میں امام کے مصائب ہو سکے۔ ہاں عزادارو، امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسا زہر دیا گیا، امام کا جگر پارا پارا ہوا، امام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے اہتمام سے، بڑے آرام سے امام کو غسل دیا، امام کو کفن پہنایا۔ امام کے چاہنے والوں نے چاروں طرف سے امام کو گھیرا، امام کو کندھا دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان کے بابا کے بغل میں دفن کر دیا۔ لیکن ہائے مظلوم کربلا، امام حسین جن کو شہید کیا گیا، نہ کفن ملا، نہ خلوت ملا، نہ دفن کیا گیا۔ ایک بیٹا موجود، اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو